بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر جو ہے یہ بسلسلہ چینل ارشاد چیمہ لا چینل کے سلسلہ میں ڈلیور کیا جا رہا ہے۔ جملہ لیکچر جو پہلے دیے گئے ہیں وہ سی پی سی کے متعلق تھے اور وہ لا کے اسٹوڈنٹس اور نوجوان وکلاء کے لیے ہیں، تو اس لیے آج بھی لیکچر اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے سیکشن 141 اینڈ سیکشن 151 آف دا سی پی سی۔ ان کو ملا کے میں گفتگو کروں گا۔ تو سیکشن 141 یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پروسیجر آل سوٹس پہ ہوگا، یعنی سوٹس کے متعلقہ جو ضابطہ دیوانی کا پروسیجر ہے وہ مسلینس ایپلیکیشن پہ وہی اپلائی ہوگا، یعنی سوٹس اور درخواستوں میں یا متفرق درخواستوں میں انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسا فرق نہیں چھوڑا، بلکہ اپیلز پہ بھی وہی لگتا ہے جو سوٹس پہ عام طور پہ جس حد تک اپلیکیبل ہو وہاں پہ اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ 141 کے تابع، یعنی اگر کوئی درخواست جو ہے پہلے فیصل ہو جاتی ہے کسی موضوع پہ تو اس پہ ریس جوڈیکاٹا بھی لگے گا اور بھی لوازمات جو ہیں وہ لگیں گے اس پہ، وہ دوبارہ درخواست نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طرح جتنا پروسیجر ہے سوٹس کے بارے میں وہ سارے کا سارا متفرق اپلیکیشن پہ بھی اپلائی ہوگا۔ تو اس میں یہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ تاکہ یہ بہام نہ رہے، کلیئر ہو جائے یہ معاملہ۔ اب اس کے بعد جو سیکشن بڑی اہم ہے وہ 141 ہے۔ اب 141 جو ہے یہ ایک اسپیشل سیکشن ہے جس میں بڑے مسائل کو حل کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہیرنٹ پاورز ہیں کورٹ کی، یعنی وچ کورٹ ہیو اے جورسڈکشن ٹو ڈیسائیڈ اینی میٹر ریگارڈنگ دا سول نیچر، اور اگر کوئی سول سوٹ پینڈنگ ہے کسی عدالت کے پاس اور اس عدالت کو جورسڈکشن حاصل ہے اس کو فیصل کرنے کی یا ڈیسائیڈ کرنے کی یا اس کو سننے کی، تو اس کورٹ کو انہیرنٹ پاورز دی گئی ہیں انڈر سیکشن 151، اور یہ انہیرنٹ پاور جو ہیں یہ سول کورٹ سے لے کر تھرو ہائی کورٹس تک اس کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ اوپر تک بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے، وزڈم یہ ہے، اس کو آبجیکٹ یہ ہے اس سیکشن کو شامل کرنے کا ضابطہ دیوانی میں، کہ جہاں پہ کوئی پروسیجر خاموش ہو یا کسی چیز کے بارے میں کوئی پروویژن نہ ہو سی پی سی میں کہ وہ کام کیسے کرنا ہے، وہ معاملہ کیسے طے کرنا ہے، تو وہاں پہ کورٹ کے پاس انہیرنٹ پاورز ہیں کہ جہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یا کوئی ایسا پروسیس جو اس کو ابیوز ہو رہا ہے تو اس کو کالا کما کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کورٹ جو ہے وہ خود اپنی پاورز استعمال کرتے ہوئے کوئی طریقہ کار طے کرے، کوئی طریقہ کار استعمال کرے، کوئی پروسیجر بنائے جس کے تحت وہ معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو اس کے پیچھے دو لفظ ہیں، فار دی اینڈز آف جسٹس اینڈ فار دی ابیوز آف دی پروسیس آف لا، یعنی جہاں پہ فرسٹریٹ ہو رہا ہو کوئی ایسا معاملہ جو قانونی طور پہ کسی کا رائٹ بنتا ہو لیکن پروسیجرل کوئی ڈیفیکٹ ہو یا پروسیجر میں ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عدالت کیسے انصاف دے سکے گی اس پارٹی کو، یا وہ کام کیسے کر سکے گی۔ تو وہاں پہ یہ عدالت کو انہوں نے امپاور کیا ہے قانون نے، لیجسلیچر نے، کہ عدالت جو ہے وہ آج خود پروسیجر کوئی نہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے جو متصادم نہیں ہونا چاہیے ضابطہ دیوانی کی پروویژنز کے ساتھ، یعنی اوریجنل لا جو ہے، اصل جو ہے پروسیجر، اس سے اس کا کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فار دی سیک آف جسٹس، فیئر پلے اینڈ ایکویٹی، یعنی یہ جسٹس، فیئر پلے اینڈ ایکویٹی اینڈ ایز ویل ایز گڈ کانشیس، کورٹ جو ہے اس کو یہ حق حاصل، اختیار حاصل ہے کورٹ کے پاس کہ وہ 151 کے تحت آن دی اپلیکیشن آف اینی پارٹی یا آج خود کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے جس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور جو اصل کورٹ سے متصادم نہ ہو اور لا کی پالیسی کے خلاف بھی نہ ہو، لیکن
اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوں تو ایسا پروسیجر کورٹ کو حق حاصل ہے اختیار کرنے کا۔ قانون میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر کہیں پہ منع نہیں کیا گیا، یعنی ضابطہ دیوانی میں کچھ ایسی کام ہیں جن سے منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جہاں پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، جہاں پہ کوئی پروہیبیشن نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی واضح پروویژن نہیں ہے جس میں کوئی روکا گیا ہو کسی کام کرنے سے یا کسی پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے سے، تو پھر عدالت کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس سے انصاف ہو۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں جو ہے وہ اس میں امپروو ہو، اس سے انصاف دیا جا سکے۔ تو ایسی صورتحال میں یعنی کافی ایسی چیزیں ہیں جو ضابطہ دیوانی میں موجود نہیں ہیں، جن کا پروسیجر موجود نہیں ہے۔ مثلا میں یہ مثال دینا چاہوں گا، جیسے کنسالیڈیشن آف سوٹس کے بارے میں کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے، تو عدالت کے پاس یہ انہیرنٹ پاورز ہیں کہ وہ اس کو کنسالیڈیٹ کر سکتی ہے۔ دو دعویٰ جات کو اگر سیم پارٹیز ہیں، ان کا سبجیکٹ میٹر ایک ہے اور وہ کسی دو کورٹس میں یا دو دعوے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، تو عدالت کو اگر وہ ایک ہی کورٹ میں آ جائیں، اکٹھے کر دیے جائیں، تو کورٹ ان کو کنسالیڈیٹ کر کے اس کو ایشوز بنا کے ان کا اکٹھا جو ہے وہ ٹرائل کر سکتی ہے، اکٹھا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن کہیں پہ نہیں لکھا ہو کوڈ آف سول پروسیجر میں، لیکن یہ جائز ہے، یہ مناسب ہے فار دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اور اس سے روکا بھی نہیں کہیں گیا۔ تو اس طرح کے کئی معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر ایگزیکیوشن پٹیشن اگر ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، تو کیا کورٹ جو ہے وہ اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اس کی ریسٹوریشن کر سکے، اس کو دوبارہ بحال کر کے اس میں جو افیکٹو قسم کی کارروائی ہے وہ کر سکے؟ تو اب یہ قانون اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن منع بھی نہیں کیا گیا، تو وہ اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے، اس میں فردر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں، مثلا اگر کوئی کسی انٹرم آرڈر میں غلطی ہو جاتی ہے، آرڈر لکھتے لکھتے، یا کوئی پارٹی کو صحیح طور پہ کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا، اس میں مسٹیک آ جاتی ہے، یا کوئی ایرر آ جاتی ہے، یا انڈورٹنسی آ جاتی ہے، تو کیا کورٹ وہاں پہ بے بس ہے کہ اس کی درستگی نہیں کر سکتے؟ کورٹ کے پاس اختیار ہے انڈر سیکشن 151 CPC کہ وہ اس کو درست کر سکے۔ اسی طرح کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ عدالت جو ہے وہ اپنی انہیرنٹ پاورز کو استعمال کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کر سکتی ہے۔ تو یہ انہیرنٹ پاور جو ہیں یہ CRPC میں بھی موجود ہیں۔ سیکشن ہے 561A 561A، اس کے تحت بھی انہیرنٹ پاورز موجود ہیں ہائی کورٹ کے پاس، وہ بھی جہاں پہ کوئی ایسا پروسیجر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ اپنی پاورز استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ انصاف جو ہے وہ مہیا کر سکتی ہے۔ تو یہ 151 کی جو پاورز ہیں یہ آل دا سول کورٹس جو ہیں، جو سول میٹرز میں مداخلت کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، جو سول کیسز کو فیصل کر سکتی ہیں، جو سول سوٹس ٹرائی کر سکتی ہیں، اپیل میں بھی ایسے ہی 151 کی درخواست دی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسا پروسیجر موجود نہیں ہے۔ مگر اگر کورٹ فیس جو ہے وہ زیادہ جمع ہو گیا ہے تو پھر قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کیا کیا جائے، تو پھر 151 کی جو پروویژنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ کورٹ فیس ریفنڈ ہو سکتا ہے، وہ واپس دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا نام اگر کوئی پروویژن آف لا غلط لکھی گئی ہے پلینٹ میں یا ادروائز کسی اپلیکیشن میں، تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پروویژن آف لا اسی طرح رہے گی، غلط لکھی جا چکی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ کورٹ کے پاس انہیرنٹ پاورز ہیں کہ اس کی درستگی کا حکم دے سکے، یا کوئی پارٹی اس کے بارے میں درخواست دے دے، یا کوئی غلط ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے، یا غلط پلی آ گئی ہے، یا کوئی غلطی آ گئی ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ اس کی ریمیڈی موجود ہے 151۔ تو مختصر یہاں پہ
پروسیجر لا خاموش ہے یا کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا تو پھر کیا کورٹ بے بس تو نہیں ہے کہ کورٹ کہے جناب اس کے بارے میں تو کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے اور نہ ہی کہیں پہ کسی کو منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں، تو پھر عدالت جو ہے وہ اپنے از خود اختیارات، انہیرنٹ پاور جو اس کو بطور عدالت جورسڈکشن حاصل ہے، جو پاورز حاصل ہیں، جو کمپیٹنسی حاصل ہے، جو ایلیجیبلٹی حاصل ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے. اور پارٹی جو ہیں وہ اب یہ 151 کی جو اپلیکیشن ہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ڈیورنگ دی کنٹینیویشن آف دا سوٹ دی جا سکتی ہے. اگر کیس پینڈنگ ہے تو اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، یہ معاملہ درست نہیں ہوا یا اس طرح کو ایسے عدالت کو کرنا چاہیے، تو پھر عدالت جو ہے اس میں مداخلت کر سکتی ہے اور وہ اپلیکیشن انٹرٹین کرنے کے بعد اس پہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہے. تو یہ اس کی جو اس کے خلاف 151 کی اگر اپلیکیشن جو ہے یہ خارج ہوتی ہے یا منظور ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اپیل نہیں دائر ہوتی بلکہ یہ ریجنل جورسڈکشن کے معاملہ میں آتا ہے، اور ریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے 115 کے تحت، اس کے خلاف پر نگرانی جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے. تو مختصر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ نتیجہ نکلا کہ 151 ہمیشہ اس کا مقصد کو قانون کو لا کو یا کسی پارٹی کا حق مانگنا نہیں ہے، بلکہ لا کو یا قانون کو مزید بہتر بنانے کے لیے یا لوگوں کے سہولت دینے کے لیے یا انصاف کو مزید پھیلانے کے لیے، بہتر طریقے میں انصاف دینے کے لیے اس کا جو ہے وہ انیکٹمنٹ کی گئی ہے. اس کو بنایا گیا 151 جو ہے یہ عام طور پہ کافی معاملات میں استعمال کی جا سکتی ہے جہاں پہ کوئی ایسا واضح قسم کا پروسیجر یا طریقہ کار موجود نہ ہو. اور اگر آپ نے دیکھے نا، اگر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کسی میٹر میں تو وہاں پہ آرڈر 39 رول 1-2 کی تو اپلیکیشن ہی دیتے ہیں ان اسٹے کی یا موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کی، کیونکہ یہ تو سوٹس میں ہے. تو اب وہاں پہ ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ 151 کی اپلیکیشن دیتے ہیں، کیونکہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ 151 کی اپلیکیشن نہیں دے سکتے یا اس میں اسٹے نہیں ہو سکتا یا اس اپلیکیشن کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اسی طرح بہت ساری انسٹانسز ہیں جس میں 151 کا اطلاق پایا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ سول پریکٹس میں 151 کا بہت زیادہ رول ہے اور یہ کورٹ کو امپاور کرتی ہے، کورٹ کو کمپیٹنسی دیتی ہے، کورٹ کو جورسڈکشن دیتی ہے کہ کورٹ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کا واضح اور وسعت میں اس کا استعمال کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے. اور یہ اس کے بارے میں اب انسٹانسز تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو بڑی لمبی چوڑی اس کی لسٹ ہے کتابوں میں لکھی ہوئی کہ کہاں کہاں پہ 151 کا اطلاق پایا جاتا ہے. مختصر اس میں لاسٹلی یہی کہوں گا کہ جہاں پہ قانون خاموش ہے لیکن منع نہیں کیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہاں پہ 151 کا اطلاق جو ہے وہ پایا جائے گا اور 151 کی جو پروویژنز ہیں اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ مختصر تھا اس پہ تھوڑا سا پروگرام 151 پہ، اور اس کو اگر آپ بہتر طور پہ دیکھیں گے یا سمجھیں گے تو یہ آپ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بہتر ثابت ہوگی اور مدد فراہم کرے گی. تھینک یو ویری مچ.